اب تو جھوٹی خبر بنانے کا رواج ہو گیا. مجھ کو پاکستان آئے ہوئے اب 53 سال ہو گئے تقریباً. تو حیدرآباد ایک زمانے میں جایا کرتا تھا تو نیا نیا روڈ ابھی یہ بنا تھا، یہ ہائی وے سر 1962 میں، تقریباً 62-63 میں یہ حیدرآباد کا ہائی وے بنا. کوئی کبھی مزار نہیں دیکھا. کئی دفعے گئے. ایک دن جو ہم جا رہے تھے دیکھا جھنڈے لگے ہوئے، اچھا، اور 2-4 آدمی وہاں بیٹھے ہوئے، بڑی بڑی مونچھیں ہیں ان کو وہ تاؤ دے رہے ہیں، داڑیاں ان کی منڈی ہوئی ہیں، مونچھیں ان کی بہت بڑی بڑی. جب دور سے ہم نے دیکھا میں نے کہا بھائی یہ مزار شاید معلوم ہوتا ہے، تو دیکھتے ہیں کون ہے. شاید کوئی تازہ مزار بنا ہوگا، کوئی اللہ کے ولی ہوں گے. تو جھنڈا ونڈا لگا ہوا ہے، چلو بھائی چلتے ہیں. گاڑی روک لی. ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہاں سے ہم کئی مرتبہ گزرے ہیں، اگرچہ روڈ ابھی بنے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، 8-10 مہینے ہوئے ہیں، لیکن یہ مزار شریف جو ہے یہ ہم نے نہیں دیکھا تھا، یہ اب دیکھا. کہاں یہ اللہ کے ولی کا مزار ہے. اچھا. اس نے ہم کو بھی نہیں پہچانا اور ہم لوگ ظاہر ہے نہیں پہچانتے تھے. تو میں نے کہا کہ بھی اللہ کے ولی ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ صاحب فرمانے لگے میں نے خواب میں دیکھا تھا. اچھا، سبحان اللہ. ایسے آدمی جو فاسق ہوں، فاجر ہوں، شرابی ہوں، بدکار ہوں، چرسی ہوں، بھنگڑی ہوں، اہل سنت و جماعت کے حصے میں یہی لوگ آئے ہیں، کوئی اور نہیں ہے. کوئی اللہ کے نیک بندے نہیں ہے. یعنی ہم لوگوں کے کھاتے میں یہی بد کردار لوگ آ جاتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی آپ کو کیسے پتا؟ کہنے کہ خواب میں دیکھا تھا، یہ اللہ کے ولی نے فرمایا میری قبر یہاں ہے، تم مجاور بن جاؤ. اب ہم نے دیکھا وہاں وہ رکھے ہوئے تھے، چندے کے بکسے رکھے ہوئے تھے اور لوگوں سے چندہ لیا جا رہا تھا. اور اس کے بعد میں نے کہا بھائی وہ سبحان اللہ، اگر خواب میں یہ بزرگ کسی کو بتانا بھی چاہتے تھے تو اسی کو بتایا. کوئی اللہ کا نیک بندہ، مسجد کا پیش امام، قاری صاحب، حافظ صاحب، عالم دین، کوئی ایسا نہیں ملا اللہ کا بندہ کہ جو یہ بزرگ اس سے فرمانے دے کہ بھائی میں یہاں دفن ہوں اور میری قبر پہ ذرا فاتحہ واتحہ پڑھ لو اور قبر کی حفاظت کرو. لوگوں نے جعل سازی، کاروبار، یعنی دین میں اور مذہب میں بھی کاروبار، لوگوں کو دھوکہ دینا، جھوٹی قبریں بنانا اور جھوٹی قبر بنا کر خود مجاور بن جانا اور اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا دینا اور اس پہ قبضہ کر لینا. اب آپ دیکھیں بہت سے مزارات ہیں. شارع فیصل پر آپ چلیں، وہ مزار شریف ہے شارع فیصل پر، وہ ڈیفنس ایریا بھی ہے، بالکل سر راہ، بالکل روڈ پر مزار شریف ہے. وہاں آپ دیکھیں چرسی بیٹھے ہوئے ہوں گے، بھنگڑی بیٹھے ہوئے ہوں گے. اسی طرح سے غازی عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر آپ جائیں، 1,08,00,000 روپے کی سالانہ آمدنی کا مزار ہے. نہ وہاں کوئی مدرسہ ہے، نہ دارالعلوم ہے، نہ قرأت کا کورس ہے، کچھ نہیں. سارا پیسہ اوقاف والے کھا جاتے ہیں. ایسا کھاتے ہیں اور ہضم کرتے ہیں کہ ڈکار بھی نہیں لیتے. 1 کروڑ روپیہ کہاں چلا گیا؟ آنے جانے والوں کے لیے کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں. سارا پیسہ جو ہے اوقاف ڈپارٹمنٹ کھا جاتا ہے. یہ چور، بیوروکریسی، افسر شاہی بزرگوں کے مزارات پر مسلط ہے. اور وہاں چرسی اور بھنگڑی غازی عبداللہ شاہ صاحب کے مزار پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ساری خباثت جو ہے یہ ایک سازش کے تحت ہم اہل سنت و جماعت کو بدنام کرنے کے لیے یہ داخل کر دی گئی ہے کہ دیکھیے صاحب یہ ہیں اہل سنت و جماعت. تو جھوٹی قبریں بنا دیتے ہیں، تعزیے میں جھوٹی قبریں بن جاتی ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ فتاوی رضویہ میں انہوں نے حدیث نقل کی کہ جس شخص نے جھوٹی قبر بنائی، جھوٹی قبر جس شخص نے بنائی، اللہ تبارک و تعالی کی اس پر لعنت ہے. اور اس کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بناتے ہیں، اس پہ مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں جھوٹی قبر پر اور پیسے لوگوں سے وصول کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں. اور وہاں جھوٹ، نہ وہاں کوئی قبر ہے نہ کوئی مردہ ہے.